اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 204 میں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی شہباز گل کی اریسٹ کے حوالے سے ہے، اور جو اریسٹ کیا گیا ہے اور آج کل جو ہے وہ پولیس ریمانڈ پر ہے، تفتیش میں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو تفتیش میں انہوں نے پولیس کے سامنے جو اقبال جرم کیا ہے، پولیس کے سامنے، یہ کسی کورٹ کے سامنے جو ہے اعتراف نہیں ہے، پولیس کے سامنے جو اعتراف ہے، اور پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں نام بھی لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیسی بیان ہے۔ اور میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ 34 اور 109 پہ لگا ہے بیٹمنٹ کا اور کامن انٹینشن کا، تو اور نام بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مختلف جو اسٹوڈنٹس لا کے نئے لائرز ہیں، تو مجھ سے بار بار پوچھتے رہے کہ اگر وہ تفتیش میں انہوں نے اقبال جرم کیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی ایسے بیان کے۔ تو اس کے لیے خصوصی طور پر اب مجھے دوبارہ آنا پڑا کلاس نمبر 204 میں کہ ان کو یہ بتاؤں کہ اقبالی بیان میں یعنی کورٹ میں اعتراف کرنے کے اور پولیس کے سامنے اعتراف کرنے میں یعنی تفتیش میں اعتراف میں کیا فرق ہے، اور یہ کیا ایڈمیزیبل ہے کہ نہیں۔ تو اس پہ قانونی بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو شہباز گل کی چونکہ ایک برننگ ایشو ہے، اس لیے سب لوگ اس پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ لا اسٹوڈنٹ لازمی بات ہے، اور نئے لائر زیادہ پھر کانشیس ہوتے ہیں کہ لا کے حوالے سے اس کو جانا جائے، اور سینئر ایڈوکیٹس تو لازمی بات ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پر عام لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں یا نئے لائرز یا لا اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لینا کہ any statement of accused in the custody of police has no values in the eyes of law۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، any statement of the accused in the custody of police has no value in the eyes of law۔ کسی بھی ملزم کا بیان پولیس کے حراست میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتا۔ یہ آرٹیکل 38 اور 39 اور اس پہ سینکڑوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کریمنل ایڈمنسٹریشن یا کریمنل سائٹ پہ سینکڑوں اتھارٹیز لا سائٹس مل جائیں گے، سائٹیشن مل جائیں گے، اور کئیوں پہ بحثیں بھی ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی اعترافی بیان پولیس کے سامنے اگر کوئی کرتا ہے تو آرٹیکل 38 39 آف قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ جو انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اپنے بارے میں تو ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا وہ ویڈیو بھی آ رہا ہے، وہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن اگر وہ جا کے آرٹیکل 38 39 کی بات کرتا ہے، اس میں اعتراف جرم کرتا ہے، تو اس میں کسی اور کو انوالو کرتے ہیں، تو وہ اگر نام لیتے ہیں یعنی ایکیوز سٹیٹمنٹ پہ، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی قانونی طور پر، جب تک کہ وہ کسی مجاز عدالت میں یعنی جوڈیشل مجسٹریٹ کے کورٹ میں 164 کا بیان نہ دے۔ 164 کا بیان یعنی اقبالی بیان جسے ہم کہتے ہیں، ایک اقبالی بیان پولیس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک اقبالی بیان جو ہے اعتراف جرم وہ کورٹ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس میں جو ہے کورٹ کنوکشن بھی دے سکتی ہے، اور وہ جو ہے ٹرائل کے لیے قابل قبول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج جو اہم بات تھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی بات یہ ہے کہ تفتیش ہے، اب اس میں جو چالان آئے گا اس میں سب باتیں لکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ چالان میں بھی نہیں لکھیں گے۔ چالان میں آئیو لکھے گا سب چیزیں کہ ہم نے انٹروگیٹ کیا ملزم کو، ملزم نے یہ اعتراف کیا، یہ کہا، وہ تمام چالان کا حصہ ہوگی، یہ بیان ہوگا، اور ساتھ میں وہ لکھیں گے بھی کہ اس تمام سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس کا یہ جو کیس ہے پروو ہو رہا ہے، بنتا ہے، اس لیے میں پولیس رپورٹ 173 جو ہے مجاز عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ پولیس رپورٹ یعنی چالان چارج شیٹ، پھر وہ جو ہے مجسٹریٹ کورٹ جو ہے وہ کرے گی، اس میں جمع ہوگی،
جو پبلک پروسیکیوٹر ہے اس کے سائن کے بعد، اس کی اسکروٹنی کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے 190 میں وہ پھر سیشن کورٹ میں، چونکہ یہ سیشن ٹرائل ہے تو سیشن کورٹ میں یہ فائل جائے گا کیس، پھر اس میں کیس سیشن کیس لگ کے کاپی سپلائی اور پھر چارج فریم، اور اس کے بعد جب ٹرائل ہوگا تو یہ گواہ اور یہ سب چیزیں جو ڈاکومنٹ ہے وہ جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی لوگ ہیں اور اس کو ڈاکومنٹری پروف مل رہا ہے، ڈاکومنٹری پروف کی الگ بات ہے اور صرف سٹیٹمنٹ کی بات الگ ہے۔ اگر وہ ڈاکومنٹیشن بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہے، یعنی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پالیسی بیان ہے، جبکہ چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پالیسی بیان نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ باقاعدہ پالیسی بیان ہے اور یہ صرف میرا بیان نہیں ہے، پارٹی کا بھی بیان ہے۔ تو وہ اگر اس کے متعلق وہ پورا پروف دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کی موبائل ہے، اس میں کوئی سٹیٹمنٹ ہے، کوئی سب چیزیں ہیں جس سے لنک جڑ رہا ہوتا ہے، تو ماڈرن ڈیوائسز کا بھی جو ہے آرٹیکل موجود ہے قانونی شہادت میں، تو ماڈرن ڈیوائسز بھی جو ہے وہ اچھی جو ہے شہادت بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اور کوئی اسکرپٹ ہے تو باقاعدہ اس کا بھی پھر مینوسکرپٹ بنے گا، اور لازمی بات ہے اگر وہ سی ڈی یا یو ایس بی کی شکل میں لیے جاتے ہیں تو پھر اس کو بھی باقاعدہ جو ہے لیبارٹری میں بھیجا جائے گا، اور وہاں سے جو ہے فورینسک اس کا جو ہے تجزیہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر چلایا جائے گا تو بھی اس اگینسٹ جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن جو بیان صرف جس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کیونکہ اخبارات میں اگر آج دیکھیں تو بھرا پڑا ہوا ہے کہ اس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر دیا، تو عام لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ یہ اعتراف جرم کیا معنی رکھتا ہے، پولیس کے سامنے اعتراف کا کیا معنی ہے، کورٹ کے سامنے کیا۔ تو اس حوالے سے ایز اے لائر، اور پھر چونکہ لا اسٹوڈنٹس رابطے میں ہیں، عام لوگ ہیں یا پھر نئے لائرز جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کچھ جو ہے کلاس کریں، اس پر بھی بتائیں تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں۔ تو ان کے لیے آج جو ہے وہ میں نے خصوصی طور پر آرٹیکل 38 39 قانون شہادت آرڈر 1984 کا، اور پھر 164 سی آر پی سی کے جو ہے وہ بھی بتایا کہ اگر 164 کرتے ہیں تو بھی وہ اس کے جو ہے اگینسٹ جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دو طرح کے ہیں۔ اگر وہ اس میں انکلپیٹری یا ایکسکلپیٹری بیان دیتا ہے، جو کہ میں پھر اس پہ بھی کلاس کروں گا کہ انکلپیٹری کیا ہوتا ہے، ایکسکلپیٹری کیا ہوتا ہے۔ انکلپیٹری کا مطلب ہے کہ خود کو بھی وہ انوالو کرتے ہیں، دوسرے کو بھی انوالو کرتے ہیں 164 میں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ جا سکتا ہے دوسرے کے خلاف بھی۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرتا ہے کہ میں اس میں نہیں تھا، فلاں کی وجہ سے میں نے کیا ہے، تو جو ہے وہ پھر اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود کو تو بچائے اور دوسرے کو انوالو کرے، ایسا ہوگا نہیں، یہ پھر ایڈمیزیبل نہیں ہوتا اس میں بھی۔ اور میں جو ٹرائل کی بات کر رہا تھا، تو ٹرائل کورٹ جو ہے پھر اس کا فیصلہ کرے گی، جو ابھی شہباز گل کا جو کیس ہے، تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ ٹرائل میں، کہ وہ لازمی بات ہے ٹرائل کے بعد ایویڈنس آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے، کراس ہوتا ہے، پورا ٹرائل چلتا ہے، سچائی اور نہ سچائی کی بات وہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر کورٹ باقاعدہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ پولیس کے سامنے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ اور اس پہ بھی آج اگر دیکھا جائے تو کچھ وکلاء نے بھی جس سے مشورے کیے گئے ہیں تو ان کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اس کی جو ہے کوئی حیثیت پولیس کے سامنے کسی بھی اعتراف جرم کا جو ہے اس کی وجہ کوئی معنی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ہتھکڑی میں ہوتے ہیں، ڈنڈا پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ریمانڈ آپ سے لیتے ہیں، آپ کو مار پیٹتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ بچانے کے لیے بھی جو ہے آپ بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو قانون کے ماہرین ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہے، انہوں نے 38 اور 39 جو قانون شہادت آرڈر 1984 ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ any statement of the accused has no values in the eyes of law. Any statement of the accused in the custody of police has no values in the eyes of law. یعنی کوئی سا بھی بیان پولیس کا ملزم کا پولیس کے کسٹڈی میں کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں،
اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔